سلاما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین محترم، جامع مسجد مصطفیٰ میں غوث الاعظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی دورانی محفل بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے جن دینی بھائیوں نے اس نورانی محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا، میں ان تمام دینی بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اہتمام انتظام کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جن دینی بھائیوں نے اس محفل پاک میں تعاون کیا، کسی طرح بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے مقبول اور محبوب ہیں جن کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے بعد پوری امت کے اولیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کرام نے 1.25 لاکھ نبیوں میں جو مقام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور کی امت کے اولیاء اللہ میں وہ مقام غوث الاعظم کا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ پوری امت کے اولیاء اللہ میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اور آپ کو درجہ حاصل ہے، اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ہر دور میں غوث پیدا ہوتے رہے، ہر دور میں غوث پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے دور میں بھی غوث پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی امت میں غوث اعظم ایک ہی ہے، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب پوری امت میں غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا اسم گرامی
آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، یہ میرے غوث پاک کے والد ماجد ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ ابو صالح کا معنی ہے نیکیوں کا باپ، اور ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں، یعنی غوث العظم کے والد ماجد بھی اللہ کے کامل ولیوں میں شامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ان کو بھی اللہ کریم نے ولایت کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نانا جان بڑے ہی کامل درجے کے ولی کامل تھے، ولایت میں بڑا اعلیٰ مقام تھا غوث العظم کے نانا جان کا، اور آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، تو کہ غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حسنی سید اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ تھی، اس اعتبار سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہے، نجیب الطرفین یعنی دو نسبتیں بڑی ہی اعلیٰ ہیں غوث پاک، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، اور آپ حضور کی امت کے اولیاء میں سے وہ مقام غوث العظم پر فائز ہیں، جس قدر کرامتوں کا ظہور غوث العظم سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت کے اولیاء کاملین میں سے کسی سے بھی اتنی کثرت سے کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی جتنی زیادہ کرامتیں غوث اعظم سے ظاہر ہوئی۔ انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ہر نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کا نبی کر کے دکھائے اور عقل اس کام کو نہ مانے، نبی وہ کام کر کے دکھا دے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو کام ماننے میں نہ آئے وہ کام اگر ولی کر کے دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزات انبیاء کرام سے ظاہر ہوتے ہیں اور کرامتیں اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، وہ قدرت رب کریم کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے، قدرت رب کریم کی ہوتی ہے، شان اللہ کریم کی ہوتی ہے، صفات اللہ کریم کی ہوتی ہیں، رب کی صفات رب کی قدرت کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ رب کی قدرت رب کی شان اور صفت جب نبیوں سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، رب کی شان رب کی قدرت رب کی صفت جب ولیوں سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مردے زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، اور قرآن مجید اگر مطالعہ کریں تو سورہ آل عمران میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، اور وہ معجزات کیا ہیں؟ سورہ آل عمران سے میں عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سورہ آل عمران کی آیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، تمہارے لیے بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ فرمایا کہیئۃ الطیر، میں پرندے کی صورت، پرندے کی مورتی بناتا ہوں۔ اور کس سے بناتا ہوں؟ مٹی سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، توئیں کے ساتھ تین، یہ مٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے، پانی لیتے، گارا بنا کے مٹی کی مورتی بناتے تھے، اور مورتی بنا کر پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس پر دم کرتا ہوں، مٹی کی مورتی پر دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں۔ اور دم کرنے سے، پھونک مارنے سے کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مٹی کی مورتی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں پرندہ بن کے پرواز کرتی ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ مٹی کی مورتی، مٹی اور پانی لے کے گارا بنا کے مورتی بنائیں اور اس پر بھونک مارے وہ پرندہ بن جائے، عقل اسے نہیں مانتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا، اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، مٹی کی مورتی بھی بنائی ہے، اس پر دم کیا ہے، پھونک ماری ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے مورتی جو ہے وہ پرندہ بن کے فضا میں پرواز کرتی ہے۔ ایک تو یہ معجزہ تھا، دوسرا معجزہ سورہ آل عمران میں بیان کیے، وہ ابرئ الاکمہ، مادرزاد نابینا، پیدائشی نابینا، جماندرو نابینا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تو وہ بینائی لے کے واپس جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اسے آنکھیں دیتا ہوں۔ نابینا آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب آیا آپ دم کرتے تھے تو وہ اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ دو معجزات ہو گئے۔ تیسرا معجزہ جو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، وہ ابرئ الاکمہ والابرص، تیسرا معجزہ سورہ آل عمران قرآن میں بیان کیا گیا کہ اگر مادرزاد کوڑ کی بیماری والا ہوتا، پیدائشی کوڑ کی بیماری والا ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی، وہ شفا یاب ہو کے جاتا تھا۔ کتنے معجزات ہو گئے؟ چوتھا معجزہ اسی آیت کریمہ میں، بڑے غور سے سنیے۔ عقل نہیں مانتی کہ نابینا ہو تو بھونک مارنے سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ عقل نہیں مانتی کہ مادرزاد کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو، دم کرنے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تین معجزات ہو گئے نا، اب چوتھا معجزہ آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کبھی مردہ بھی زندہ ہوا ہے، مردہ زندہ کبھی، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ عقل نہیں مانتی کہ چارپائی پہ مردہ اٹھا کے لایا جائے اور وہ زندہ ہو جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ جن کے پاس مردہ لایا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو بھی زندہ کر کے دکھاتے تھے۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی آدمی سگریٹ کا کش لگا کے یہ کہے کہ یہ جی حدیث ضعیف ہے۔ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے اللہ نے مجھے معزون بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے معزون بنایا، میں اسی کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کتنے معجزات ہو گئے؟ پانچواں معجزہ سنیے۔ جب آدمی گھر سے کچھ کھا پی کے آتا ہے تو جس کے پاس بھی جائے اسے تو پتہ نہیں گھر سے کیا کھا پی کے آیا، لیکن غور سے سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بڑے غور سے سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ یہ واحد متکلم کی صیغے ہیں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ پانچواں معجزہ کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ، اللہ کا قرآن سورہ آل عمران، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، اور جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ گھر سے چائے پی کے آئے ہیں، فروٹ کھا کے آئے ہیں، فروٹ چاٹ کھا کے آئے ہیں، کھانا کھا کے آئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی پتا، لیکن پیغمبر کی یہ شان ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان اور مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھروں سے کھائے ہو وہ بھی بتاؤ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شان ہے تو جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، جو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ کتنے معجزات بیان ہوئے؟ ان میں سے ایک معجزہ وہ کیا ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیسے زندہ کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللہ۔ حاضرین محترم، قرآن کی آیت میں 5 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بیان ہوئے میں نے آپ سے عرض کی۔ ان معجزات میں سے ایک معجزے کو لے کر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کرتے تھے، مردوں کو یہ بات سمجھ لیں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی سارے بولیں مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کیسے زندہ کیے؟ مجھ سے پوچھو، میں جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن میں جو بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کوئی سوال کرے کیسے زندہ کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت سے سب حضرت عیسیٰ متصف ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔
اور آسان کروں؟ میں اور آسان کر کے سمجھا، مردے زندہ کرنا رب کی صفت ہے۔ یہ صفت جب حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہی صفت جب غوث پاک سے ظاہر ہوئی تو غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ کام ایک ہے، سارے بولو کام کام کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا۔ یہ کام حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، گواہ رب کا قرآن ہے، اور تذکرے میں تمام کتابوں میں غوث العظم نے بھی مردے کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کرتے تھے غوث العظم۔ کیسے کیا غوث العظم نے زندہ؟ عیسائی پادری تھا، وہ بغداد شریف جہاں غوث العظم کا روضہ مبارک ہے، مزار اقدس ہے، آپ نے اشتہار میں فلیکس میں اس روضہ مبارک کی تصویر بھی لگائی، بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف۔ وہ بغداد کے چوک میں پادری آیا، اس نے مسلمانوں کو للکارا، پادری نے، اس نے کہا کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے مردے زندہ کیے۔ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ پیغمبر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو۔ سوال اس نے کیا کہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ پادری للکارنے لگا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا۔ بغداد شریف کے مسلمان چوک میں پادری کا چیلنج اور للکار سن کر غوث العظم کے مدرسے میں آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الثقلین، پیر پیراں، میر میراں، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث الثقلین، غوث پاک کے پاس مسلمان اکٹھے ہو کے آئے اور آ کر کہا کہ پادری للکار رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا، یہ ہے تمہارا قرآن، یہ ہے سورہ آل عمران، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ شردہ زندہ کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ غوث العظم جب چوک میں پہنچے تو عیسائی پادری سے فرمایا کہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا وہی سوال ہے، یہ ہے تمہارا قرآن، یہ ہے سورہ آل عمران، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے قرآن میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے ہمارے پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کیا تمہارے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا؟ میرے غوث پاک جن کی 11ویں شریف کی آج آپ نے جامع مسجد مصطفیٰ منڈی صفدرآباد میں عرس کی محفل سجائی ہے، آپ نے فرمایا تو پوچھتا ہے کہ نبی پاک نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ اگر عبد القادر یہ کام کر کے دکھا دے آپ نے فرمایا کہ حضور کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے، حضور کا مقام تو بڑا عرفہ والا بلند و بالا، اور یہ کام تو میں کر کے دکھا دوں۔ پادری کہنے لگا آپ مردہ زندہ کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا اور کون کرے گا؟ میں مردہ زندہ کروں اور کون کرے گا؟ اس نے کہا تو نے اوپر ہاتھ ڈالا ہے ذاتی کوڑ کے لیے چھتیرا نو جپے، تو بڑی اوپر ہاتھ جا کے ڈالا ہے تو نے، یہ کام تو حضور کے غلام کرتے ہیں، یہ کام عبد القادر کر کے دکھائے۔ اس نے کہا واہ جی واہ، آپ زندہ کریں گے؟ فرمایا ہاں میں زندہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا چلو قبرستان، بغداد شریف کے قبرستان میں گئے، فرمایا جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا، جس قبر پر تو ہاتھ رکھے گا
عبد القادر اس کو زندہ کرے گا۔ قبرستان کا اس نے ایک چکر لگایا، ایک راؤنڈ کیا نا قبرستان کا، جو سب سے پرانی قبر بوسیدہ سی وہ اس پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس قبر والے کو زندہ کریں۔ غوث پاک نے فرمایا یہ زندہ کروں یا جو کام دنیا میں کرتا تھا، جو اس کا پیشہ تھا، جو اس کا شغل تھا دنیا میں، پیشہ تھا، وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے یا صرف زندہ ہی کر دوں؟ اس نے کہا اگر وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر آئے تو بڑی بات ہے۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میراں، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الثقلین، غوث اعظم، شہنشاہ بغداد، قبر پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور آپ نے اپنی ولایت کی تجلیات جب قبر کے اوپر گرائیں، قبر پھٹ گئی اور مردہ قبر سے زندہ ہو کر سارنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ جب وہ قبر سے باہر آیا تو کیا کر رہا تھا؟ سرنگی بجا رہا تھا، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا صرف زندہ ہی کروں یا جو کام یہ پیشہ دنیا میں کرتا تھا وہ جب سرنگی بجاتا ہوا باہر آیا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، شادیوں پر، بیاہوں پر میں سرنگی بجاتا تھا، سرنگی بجانے پر لوگ مجھے انعام کے نام دیتے تھے جس سے میری گزر اوقات ہوتی تھی، یہ میرا دنیا میں پیشہ تھا، میں سرنگی بجاتا تھا۔ وہ مردہ زندہ ہوا اور غوث پاک نے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ عیسائی پادری کہنے لگا اگر رسول اللہ کے غلاموں کا یہ مقام ہے اور رسول اللہ کی اولاد کا یہ مقام ہے تو پھر ان کے نانا جان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ عیسائی پادری اور اس کے ساتھ آنے والے کرسچین کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو گویا انہوں نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں، سرکار کا عالم۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لو جی اب بات سمجھنا آسان ہو گیا۔ حضرت قرآن نے گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو اور میرے غوث پاک نے بھی مردوں کو، غوث پاک نے جو مردہ زندہ کیا یہ غوث پاک کی کرامت، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے یہ ان کا معجزہ ہے۔ کام ایک ہے، کام مردہ زندہ، کام کیا ہے؟ مردے کو زندہ، کام ایک ہے۔ وہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا تو معجزہ بن گیا، وہی کام حضرت غوث العظم نے کر کے دکھایا تو کرامت بن گئی، کیونکہ کام ایک ہے۔ نبی کر کے دکھائے تو معجزہ، ولی وہ کام کر کے دکھائے تو اب بڑا اہم سوال ہے کہ غوث پاک نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیسے کیا؟ معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کرامت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ قدرت خدا کی ہوتی ہے، سارے بولے قدرت، شان رب کریم کی، قدرت رب کریم کی، صفت رب کریم کی، قدرت خدا کی، صفت خدا کی، شان اللہ کریم کی، نبی سے ظاہر ہو
تو معجزہ ہے. شان اللہ کریم کی، قدرت اللہ کریم کی، صفت اللہ کریم کی ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے. منڈی صفدرآباد والو، نبی کا مقام تو بڑا بلند ہے. نبی کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ولی نبی تو رہا نبی، کیونکہ نبی کا مقام بڑا بلند ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو جائے. اللہ کی صفتوں کا ظہور کبھی نبیوں سے ہوتا ہے اور اللہ کی صفتوں کا ظہور کبھی ولیوں سے ہوتا ہے. قدرت رب کریم کی ہوتی ہے، قدرت رب کریم کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے. اگر نبی سے شان اللہ کریم کی، قدرت رب کریم کی، صفات رب کریم کی نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت ہے. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو ایسے زندہ کیا. مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے. لہذا بڑے غور سے میرے لفظ سننا، میرے لفظوں پہ توجہ دینا. رب کی مردے زندہ کرنے والی صفت کا، رب کی مردے زندہ کرنے والی صفت کا جب حضرت عیسیٰ سے ظہور ہوا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. اور اللہ کی وہ صفت، مردے زندہ کرنے والی صفت کا ظہور جب غوث پاک سے ہوا تو غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا. جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے. جو نبوت کے تخت پہ بٹھائے گئے وہ نبی، جن کے سروں پر اس والے رب نے نبوت کے تاج سجائے وہ نبی کہلائے، اور جن کے سروں پر ولایت کے تاج رکھے گئے وہ ولی کہلائے. نبوت کا دروازہ حضور کی ذات پہ بند ہو گیا. حضور خاتم النبیین ہے. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ رسول آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا، کیونکہ آمنہ کے لال خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. لیکن نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہو گیا، لیکن قیامت تک حضور کی امت میں ولی پیدا ہوتے رہے. حضور کی امت میں ولی پیدا ہر دور میں ولی ہوئے. نبی 1.25 لاکھ ہوئے دنیا میں، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی امت میں ولی ہوئے. ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے. اسی طرح نبی آخر الزمان، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء کی امت میں قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے. ولی ہوتے رہے، ولی پیدا ہوتے ہیں اور ولی پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ اب کوئی نبی. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر امت میں آخری ولی کون ہوگا؟ امت میں آخری جس پر جو آخری ولی ہوگا اس کے بعد کسی کو ولایت نہیں ملے گی، اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، ولایت کا دروازہ ان پہ بند ہوگا. وہ کون ہے؟ حاضرین محترم، اس ہستی کا نام حضرت امام مہدی ہے. امام مہدی. جب آپ کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا. جب ظہور ہوگا تو وہ آخری اللہ کے ولی ہوں گے. ان کے ظہور کے بعد ان پہ ولایت ختم ہو جائے گی اور ان کے بعد کسی کو ولی نہیں بنایا جائے گا. وہ بالکل قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا.
پھر قیامت آ جائے تو امت میں ولی ہوتے رہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، اور لوگ بڑی ڈٹائی سے یہ راگ الاپتے ہیں کہ بابت شیء کوئی نہیں، یہ بابوں کو ماننے والے، یہ بابوں کے پیچھے بھاگنے والے، بابت شیء کوئی نہیں۔ ارے اللہ والو، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے۔ جنہیں تمہیں بابا کہتے ہو، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہہ رہا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جنہیں بابا لوگ کہتے ہیں، یہ بابوں کو مانتے ہیں، یہ بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اور تم بابا کہتے ہو، عرش والا رب انہیں اولیاء اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم انہوں نے کیا فرمایا؟ اولیاء، سارے بولو اولیاء۔ ایک ہے انبیاء جو نبی ہوئے، جو ولی ہوئے، وہ اولیاء۔ جنہیں تم بابا کہتے ہو، ذرا غور سے سننا قرآن کی آیت، سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 62، 62 آیت نمبر، رب کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بچوں، جن کو لوگ آج بابا کہہ کے نفرت دلاتے ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے اولیاء، سارے بولو اولیاء، اولیاء۔ یہ ولی اللہ کی جمع ہے، اولیاء اللہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری ہو، وہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث العالم، غوث الورا، غوث الثقلین ہو، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، وہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری ہو، وہ مخدوم علاء الدین صابر کلیری ہو، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی ہو، جتنے بھی اللہ کے یہ مقرب ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ۔ پھر قرآن کی ماننی ہے یا ان راگ الاپنے والوں کی ماننی ہے؟ قرآن تو انہیں کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کے کیا ہیں؟ ولی، اللہ کے ولی۔ لو جی، ان کی پہچان بھی رب نے قرآن میں بیان۔ یہ نوجوانوں کو ورگلاتے، گمراہ کرتے، کہتے قرآن میں دکھاؤ کہاں غوث پاک کا نام ہے، قرآن میں کہاں داتا صاحب کا نام ہے، کہاں قرآن میں خواجہ معین الدین اجمیری کا نام ہے۔ میں نے کہا مجھے پورے قرآن میں 30 سپارے کا قرآن میں لے آتا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، مجھے پورے قرآن میں سے کلمہ اکٹھا لکھا دکھا دو۔ پورے قرآن میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے قرآن میں مجھے اکٹھا لکھا دکھاؤ۔ کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اکٹھا کلمہ، قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے۔ اللہ والو، پورے قرآن الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، پورے قرآن میں کلمہ کہیں بھی ایک جگہ اکٹھا نہیں لکھا۔ ایک جز ایک سپارے میں ہے، دوسرا جز آگے جا کے کئی سپاروں کے بعد دوسرا جز۔ یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ میں نے کہا چلو آگے چلو، میں 30 سپارے کا قرآن لے آتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے قرآن میں اذان نکال کے دکھاؤ۔ اذان پڑھتے ہو نا؟
پورے قرآن میں دکھاؤ اذان کہاں لکھی ہے؟ پورے قرآن میں اذان، جو اذان آپ مسجد میں پڑھتے کہیں نہیں لکھی۔ یہ کس بے وقوف نے آپ کو کہا ہے کہ اگر قرآن میں نہ لکھا ہو تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نام نہیں لکھا، ان کا نام نہیں لکھا، ان کی علامتیں لکھی، ان کی وہ نام تو نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہوا 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تو یہ تو سب ہستیاں بعد میں ہوئی ہیں، یہ ہستیاں ان کا نام قرآن میں کہیں، لیکن ہم نے انہیں کیسے پہچانا؟ داتا صاحب کو کیسے پہچانا؟ بابا فرید کو کیسے پہچانا؟ غوث العظم کو کیسے پہچانا؟ مخدوم صابر پیا کو کیسے مانا؟ سلطان باہو کو کیسے مانا؟ ارے ہم نے قرآن میں جو جو اولیاء اللہ کی علامتیں لکھی ہیں، ہم نے جس میں قرآنی علامتیں دیکھی، ہم نے اس کو اللہ کا ولی مان لیا۔ آج بھی مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، آج بھی جس میں وہ علامتیں پائی جائیں گی، وہ نشانیاں پائی جائیں گی، آج ہم بھی اسے اللہ کا ولی تصور کریں۔ آئیے قرآن مجید کی ان کی ایک علامت اسی سورہ یونس آیت نمبر 63 نمبر آیت سورہ یونس، اس میں ولی اللہ کی پہچان لکھی ہے۔ اگر باب شیعی کوئی نہیں تو قرآن ان کی علامتیں بیان کر رہا ہے، قرآن انہیں اولیاء اللہ کا ٹائٹل دے رہا ہے، قرآن ان کا مقام بیان کر رہا ہے، قرآن ان کی نشانی بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 63 قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور متقی۔ قرآن نے ان کی پہچان، ان کی نشانی، ان کی علامت یہ بیان کی کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھو تو ان کی زندگی میں پرہیزگاری نظر کے لال، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، میرے میلاد والے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اللہ کے ولی کی بیان۔ بھائی جس میں یہ علامتیں اور نشانیاں پائی جائیں گی، عاشقان رسول نے انہیں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ علامت سنو، صحابہ کرام نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی عطا پتہ؟ تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جب اس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی کی ایک نشانی علامت یہ ہے اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے چہرے پر نورانیت ہوگی، اس کے چہرے پر روحانیت ہوگی، اس کا چہرہ شگفتہ و شاداب ہوگا، اس کے چہرے کی چمک و دمک وہ عبادت کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ولی کی ایک نشانی میرے نبی کریم نے بیان فرمائی اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ چہرے کی چمک، یہ چہرے کی شگفتگی اور شادابی یہ کریموں اور لوشن سے نہیں آتی۔ بیوٹی پارلر پہ 50 آدمی دے کے منہ کی رگڑائی کرا لیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نور نہیں ہوتا، نور تو کسی اور شے کا نام ہے۔ یہ نور چہرے کا نور، چہرے کی نورانیت
چہرے کی روحانیت نہ لوشنوں سے، نہ کریموں سے، نہ مساج سے، نہ بیوٹی پارلر پہ جانے سے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چہرے کی چمک دمک، شگفتگی، شادابی، نورانیت اور روحانیت کیسے آتی ہے؟ اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے؟ 26واں پارہ سورہ فتح کا آخری رکوع۔ ایک علامت حدیث سے میں نے بیان کی نا ولی، اور ایک علامت قرآن سے سنیں۔ قرآن نے علامت بیان کی ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ 26واں پارہ سورہ فتح کا آخری رکوع، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کریموں اور لوشن سے چہرہ نہیں چمکتا، قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہ، عربی میں چہرے کو کہتے ہیں وجہن، وجہن کی جمع وجوہن، قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ دیکھو سجدے کا اثر، عبادت کا نور اس کے چہرے پہ نظر آتا یہ تو قرآن بتا رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کا اثر، سجدے کا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہ مقربین باری تعالیٰ وہ ہیں جن کے چہرے پہ سجدوں کا اثر نظر آتا ہے، سجدوں کا یعنی عبادت کا نور، عبادت کا نور۔ اولیاء اللہ قرآن ان میں جگہ جگہ ان کی علامتیں بیان کر رہا ہے۔ ایک علامت سنیں اور قرآن سے، یہ علامت ولیوں کی قرآن سے۔ لوگ انہیں بابے کہتے پھرتے ہیں، قرآن انہیں کہتا ہے عباد الرحمن۔ نوجوانوں جنہیں لوگ بابا کہتے تمہیں متنفر کرتے ہیں، بدظن کرتے ہیں، قرآن انہیں عباد الرحمن کہہ رہا، قرآن انہیں عباد الرحمن۔ سنو قرآن کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَن، رحمان کے بندے، کچھ ہیں عباد الشیطان، کچھ ہے عباد الرحمن۔ یہ وہ ہیں جو رحمان کے راستے پہ چلتے، جو رحمان کے، قرآن انہیں کہتے عباد الرحمن۔ ایک آیت میں اولیاء اللہ کہا، ایک آیت میں عباد الرحمن کہا، یہ رحمان کے بندے۔ علامت قرآن، پہچان قرآن، نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، جب خدا کی زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کا پیکر بن کے چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو گلی میں جب آتا ہوا دیکھیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظریں اور ایسے نظر آتا ہے کہ عاجزی کا پیکر، انکساری کا پیکر آ رہا ہے۔ تکبر، غرور ولی کے قریب تک نہیں آتا، جس میں پایا جائے وہ ولی نہیں ہوتا، جس میں تکبر و غرور و ولی اس میں عاجزی ہوتی ہے، مٹا ہوا ہوتا ہے ولی، مٹا ہوا، اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہیں ان کا تو یہ شان ہے۔ اور دوسرے بندے کا وہ بھی قرآن میں ذکر آیا۔ دو قسم کے بندے گلی میں نظر آئیں گے، ایک آکڑ آکڑ کے چل رہا ہے، وہ تکبرانہ انداز میں چلتا ہے، ایک ہے عاجزی سے چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے جب کوئی بندہ خدا کی زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے نا، بازو ہلا ہلا کے، سینہ نکال کے چلتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے
ادھر سے آسمانوں سے ندا آتی ہے لا تمشی فی الارض مرحا، لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن کی آیت۔ ادھر آسمانوں سے آواز آتی ہے او زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنے والے، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چل، لا تمشی نہ چل، لا تمشی علی الارض ہونا۔ یہ ولی تو ہونا عاجزین کے ساری سے چلتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ متکبرانہ انداز میں چل رہا ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن ہے رب کا قرآن، اور زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے اکڑ کے نہ چل۔ اگر اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلے گا تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تیرے اکڑنے سے زمین پھٹے گی نہیں، اکڑ اکڑ کے چلے گا، آسمانوں کی پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکے، لن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچے گا، تو پھر تیری اکڑ ہے کس لیے؟ ایک طرف یہ اور دوسری طرف ولی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزین کے ساری سے، کوئی آدمی ان سے جھگڑنے کی کوشش کرے، کوئی آدمی ان سے بحث تمیز کرے، لڑائی جھگڑا کرے، الجھے، تکرار کرے، تو وہ بحث نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی جاہل، اذا خاطبہم الجاہلون، کوئی جاہل جب ان سے الجھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جا یار اپنا کام کر، اپنا کام کر، سلامہ، تجھے سلام ہے، میری جان چھوڑ، میں تجھ سے نہیں بحث کرتا۔ اللہ کے ولی، ان کی علامتیں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی۔ دو جی ایک علامت اور، پھر نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ ایک علامت قرآن میں، بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف ہے، میں اور آپ بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں، اور میرے غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، 40 سال عشاء کے وضو سے، 40 برے میرے غوث پاک نے عشاء کے وضو میں فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو انٹرنیٹ پہ جس کا جی چاہتا ہے بک بک شروع کر دیتا ہے، کہتے جی یہ کیویں ہو گیا 40 سال غوث پاک نے کیویں پڑھی؟ میں کہ جویں رب نے قرآن بھی فرمایا نے ایویں ہو گیا۔ لو جی سوال کا جواب، قرآن سے جواب، کہ غوث پاک نے رات کو کیسے عبادت کی، کیسے نمازیں پڑھی؟ قرآن سنو ذرا، جواب اللہ کا قرآن دے رہا ہے، سنیے قرآن۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ کہتے ہیں باپ شے ہی کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے باپ ایڈی وڈی شے نے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، بات یبیت و رات بسر کرنا، بات یبیت و رات بسر کرنا۔ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ان کی راتیں کس کے لیے بسر ہوتی ہیں؟ تو کیویں بسر ہوندی ہیں؟ قرآن دی آیت نے دسیا بھی انہاں دی راتاں گزردیاں نے رب واسطے، تے کیویں گزردیاں؟ فرمایا سجدا و قیاما، راتی جدوں اٹھ کے چاتی مارو گے کدی قیام وچ نظر آؤ گے، کدی سجدے وچ نظر آؤ گے۔ تو موبائل اتے ساری رات اپنے یار واسطے جاگ سکنا ہے، انہاں دی تے رب نال یاری ہے۔ میرے کو ایک بندہ آیا، اس آخیا جی کو دعا کرو میں تے مصیبت نو پی گیا۔ میں کہ ہویا کی؟ کہندا نہ کڑی موبائل دی جان چھڑدی نہ منڈا جان چھڑدا۔ میں کہ ہویا کی؟ آخیا ساری رات میں وہنا، ساری رات موبائل نہ کھیڑدی کڑی بھی تے منڈا بھی۔ میں کہ پھر آندا فجر دی اذان ہوندی ہے نا، جویں اذان ہوندی تے موبائل بند کر کے سو جاندے، پھر 11:30 12 اٹھدے۔ میں کہ یہ ساری رات جاگے موبائل تے اپنے سجن تے متر تے یار
ہے جی تے جنہاں دی رب نال یاری لگی انہاں تے بک بک کردا جی کیویں جاگدے نے کیویں جاگدے نے. میں کیا قرآن آخدا ہے الذین یبیتون لربہم انہاں دی راتاں گزردیاں نے اپنے رب واسطے. کوئی کسے واسطے رات گزاردا ہے کوئی کسے واسطے. یہ ولی ہو نے سجنا میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف شہنشاہ بغداد یہ وہ نے جنہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں سن اپنے رب واسطے. تے کیویں بسر ہوندیاں سن؟ سجدم و قیاما سجدم و قیاما. کدی ویکھو سجدے وچ تے کدی ویکھو قیام وچ. لو جی ایک آیت اور ہو جائے. یہ سوال مینوں کیتا سی اے جی او جیل میں آندا جی رات کیویں جاگے. میں کیوں دے یہ جی بابے تو شے کوئی نہیں بابے تو شے کوئی نہیں. میں نے کہ قرآن آندا ہے بڑی وڈی شے نے یہ راتاں اپنے رب واسطے گزار دے کدی سجدے وچ کدی قیام وچ. لو جی قرآن نے ایک اور سیان دسی 26 سپارہ سورہ فتح دا آخری رکوع تراہم رکعن سجدا تراہم رکعن سجدا. رب نے قرآن بھی فرمایا سونیا محبوبہ اے جننے تہاڈے ارد گرد رہن والے صحابہ نے کدی ویکھو گے تانوں سجدے وچ نظر آؤ گے کدی ویکھو گے تے رکوع وچ نظر آؤ گے. رکعن سجدا اس آیت وچ کدی فرمایا رکوع وچ کدی سجدے وچ تے دوسری آیت وچ کدی قیام وچ تے کدی سجدے وچ. دوویں آیتاں نوں جدوں ملایا نا تے پتہ ہی لگا سجنا اللہ دا ولی او ہوندا ہے. ساڈیاں راتاں غفلت وچ گزردیاں نے انہاں دیاں راتاں رب دے ذکر وچ گزردیاں. اسی موبائلاں تے رات گزار چھڑنے موبائل لے کے فاٹک تے 2:30 بجے منڈے بیٹھے ہوندے اترے 4 بیٹھے ایک نے وچ موبائل وہ کھیڈدے موبائل نال یہ رات گزاردے نے بازاراں وچ چوکاں وچ. تے اللہ دے ولی جڑے نا جی کیویں جاگے جی ساری رات کیویں جاگے. میں کہ جویں رب نے قرآن وچ جاگے ایویں جاگے جویں رب نے ایویں رب کو دوویں آیتاں نوں ملایا نا پتہ ہی لگا یہ اللہ دے مقرب تے محبوب او ولی ہون او صحابہ ہون او اہل بیت ہون ایہوں نے جنہاں دیاں راتاں رکوع وچ قیام وچ لو جی او دی ایک مثال دے کے زہرا پاک حسنین کریمین دی اماں جان مولا علی دی بانو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رات ساری عبادت کر دیا. ایک رات وہ سجدے بھی سن تے مسیتی فجر دی بانگ ہو گئی سجدے وچ ادھر مسیتی فجر دی بانگ ہو گئی. آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھیریا نا سیدہ عالم نے ٹھنڈی آ بھری تے آکھے ربا تیریاں راتاں ایڈیاں چھوٹیاں نے تیرے پیارے رسول دی پیاری بیٹی نے جی بھر کے تینوں سجدہ بھی نہیں کیتا تے تیری رات مک گئی. وہ اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا جڑا راتاں نوں اٹھن والا نہ ہوئے. لو جی اور کھول کے گل کرنا چاہنا ولی جدوں تک تہجد دا پابند نہ ہوگے نا ولی نہیں ہو سکتا. ہر ولی واسطے یہ ضروری ہے تہجد دا پابند ہوئے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل ولی فرضاں دی پابندی کردا ہے تے نفلاں دی کثرت کردا ہے. فرضاں دی پابندی فرض پہلے تے نفل بعد وچ. اج لوکی نفل چھڈی جاندے نے مسیتی نفل نہیں پڑھتے لیکن حدیث قدسی بخاری شریف وچ ولی بندا ہی ادوں ہے جدوں فرضاں دی پابندی کرے تے نفلاں دی کثرت کرے. نفلاں دی اشراق چاشت اوابین تہجد تحیت الوضو تحیت المسجد نفل چھڈے ہی کوئی نہ. ولی تے وہ ہوندا ہے وہ دی تہجد کدی قضا نہیں ہوندی. لو جی عبادت دیاں دو قسماں نے کچھ عبادتاں فرض نے تے کچھ عبادت نفل ہے. جدو فرض عبادت بندہ پابندی نہ فرض پڑھدا ہے نا وہ دی ذات وچ نور پیدا ہوندا ہے. فرضاں دی پابندی نال سجنا فرضاں دی پابندی نال بندے دی ذات وچ نور پیدا ہوندا ہے تے نفلاں دی کثرت تے رغبت نال بندے دی صفات وچ نور پیدا ہوندا ہے.
لو جی ولی ہوندے نے جنہاں دی ذات وچ بھی نور ہوندا ہے تے جنہاں دی صفات وچ بھی نور۔ یہی میرے غوث پاک دی مبارک زندگی سی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا